أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 8 حروف مدہ اور لین۔ حروف مدہ کا سبق تو کل آ چکا ہے، آج ہمارا سبق ہے حروف لین سے متعلق۔ لین کسے کہتے ہیں؟ لین کا معنی ہے نرمی کے، اور حروف لین دو ہی حرف ہے، واو اور یا، اور اسی طرح دو ہی ان کے لیے شرائط ہے، یعنی ہر واو اور ہر یا وہ حروف لین نہیں ہوگا۔ وہ شرائط کون سی ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا یہ حروف خود ساکن ہو، ان کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خود ساکن ہونے کے بعد ان سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے بھی زبر اور یا سے پہلے بھی زبر ہو۔ پہلی جو چیز ہے وہ حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان بچے کو کروانا ضروری ہے، تاکہ بچہ سمجھ سکے کہ یہ واو مدہ ہے یا واو لین ہے، یا مدہ ہے یا لین ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ لین کا معنی نرمی کے ہے، تو یہ دو حرف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اب نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس نرمی سے پڑھتے ہوئے ہم ان حروف کے اندر جو مدیت ہے وہ بالکل ختم کر لیں، یعنی ایسے نہیں پڑھیں گے کہ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، ایسے جلدی میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو انتہائی نرمی کے ساتھ سہولت کے ساتھ پڑھیں گے، اور وہ جو مدیت کا معنی پایا جا رہا ہے اس میں، یعنی تھوڑا سا اس کو لمبا بھی کریں گے، بالکل شارٹ کٹ نہیں پڑھیں گے۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، یہ تو اس کا تلفظ ہے۔ تلفظ میں ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ بالکل شارٹ کٹ نہیں پڑھنا اور یکدم نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو تھوڑا سا نرمی سے اور تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا۔ اور دوسری چیز وہ کہ یہ حروف مجہول ادا نہ ہو۔ حروف مدہ کے بارے میں اور حروف لین، یہ دو حروف ایسے ہیں، یہ دونوں قسمیں ایسی ہے کہ اس میں اگر ہم محنت نہ کرے بچے پر تو بچے پھر مجہول قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کی ابتدا اور بنیاد یہاں سے بنتی ہے کہ ہم حروف مدہ اور لین پر صحیح توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ پھر مجہول پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو دو قسم کے حروف ہیں، یعنی حروف مدہ اور حروف لین، آپ ترتیب دیکھیں کہ ہر حرف کے ساتھ حروف مدہ کو جوڑا ہوا ہے، ہر حرف کے ساتھ حروف لین کو جوڑا ہوا ہے، یعنی الف کو نکال کے باقی جو 28 حروف ہے، ہر حرف کے ساتھ حروف مدہ جڑا ہوا ہے، ہر حرف کے ساتھ حروف لین جڑا ہوا ہے۔ وہ اس وجہ سے تاکہ بچہ اچھے طریقے سے یہ سمجھ سکے کہ یہ حروف مدہ ہے یا حروف لین ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ بچے کو رواں پڑھنا بھی سکھایا جائے اور ہجے کرنا بھی سکھایا جائے، اور اسی طرح جو بعد میں آنے والی تختی ہے، مشق اور پریکٹس کی جو تختی ہے، دوران تدریس یعنی حروف مدہ اور حروف لین پڑھاتے ہوئے وہاں سے طالب علم کا، بچے کا امتحان بھی لیا جائے کہ آیا واقعی اس کو حروف مدہ یا حروف لین کی پہچان ہے یا نہیں۔ جیسے آگے آمنہ آوا والی تختی ہے، وہ تختی نکال کر بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ واو مدہ ہے یا واو لین ہے، یہ یا مدہ ہے یا لین ہے، آ وا کے اندر جو حمزہ ہے یہ کیا ہے، واو جو ہے یہ واو مدہ ہے کہ لین ہے۔ بچہ کہے کہ مدہ ہے تو پھر اس سے پوچھے کہ مدہ کیوں ہے۔ مدہ کی دو شرائط آپ نے پڑھائی ہوگی، وہ اسی طریقے سے آپ کو بتائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کہے لین ہے تو لین کیوں ہے، تو اسی طرح بچے کا ذہن کھلے گا، اس کا دماغ کھلے گا، اور وہ آگے مزید اور وہ پچھلی تمام باتیں بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا، اور یہ نہیں کہنا کہ ایک دو دن میں یہ تختی ختم کر لوں۔ اگر بچے کے تلفظ پیچھے سے ٹھیک آ رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے تو پھر آپ تو ایک دو دن میں اس کو پڑھا لے اگر وہ ذہین ہے۔ اگر اس کے تلفظ کا مسئلہ ہے تو پھر وہ تمام باتیں ان تختیوں میں حروف مدہ اور لین میں ضروری ہے۔ موٹے حروف جو ہے، باریک حروف، نرم حروف، اور اسی طرح سیٹی والے حروف، ان تمام حروف کی پابندی اور ان کو سمجھنا اور اس طریقے سے پڑھنا، ان کی رعایت رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر رعایت رکھی جا رہی ہے پھر تو بچے کو آگے جیسے کیسے بھی ہو بچے کو آگے پہنچایا جائے، لیکن اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں ہو رہی تو پھر بچے کو ایک ایک دو دو لفظ دیے جائیں۔ اور یہاں آپ ایک نکتے کی بات آپ کو کہوں کہ جیسے میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ نورانی قاعدہ یہ بڑے ہی ترتیب کے ساتھ قاری نور محمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان نے بڑے ہی جو ہے اس کو ترتیب سے لکھا ہے، یعنی کیف متفقہ جیسے ان کے ذہن میں آئے ویسے نہیں لکھا۔ اب حروف مدہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف مدہ
وہ الف با تا سا اس ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ حروف لین کو توجہ دیں گے تو یہاں پر جیسے آپ تجوید میں پڑھتے ہیں حروف شمسی اور حروف قمری، تو اس ترتیب سے یہاں پر اس تختی کو ترتیب دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تا سا دال، یہ حروف وہ ہے جو حروف شمسی ہے، اور اس کے بعد آگے پھر حمزہ سے حروف قمری شروع ہو رہے ہیں، یعنی ابغی حجک وقف حقیمہ، وہ جو حروف قمری کا مجموعہ ہے، یعنی پہلے حروف شمسی کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر حروف قمری کو ذکر کیا ہے، یعنی اس ترتیب سے انہوں نے اس ترتیب کو ذہن میں رکھے یہ حروف جوڑے ہیں اس کے ساتھ۔ تو گزارش یہی ہے کہ ان تختی کے اندر حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان بچے کو کروا لی جائے، اور تلفظ بھی صحیح ہو جائے حروف مدہ کے اور حروف لین کے، اور مجہول ادا نہ ہوں، ہجا اور رواں دونوں جو ہے وہ صحیح طریقے سے بچہ پڑھے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے اگر یہ بچہ ان دو تختی کو مکمل کر لیتا ہے، ان دونوں حروفوں کو مکمل کر لیتا ہے، تو پھر آگے مشق والی تختی وہ پڑھائی جائے۔ اگر یہاں پر صحیح پہچان نہیں ہے تو آگے نہ پڑھایا جائے۔ تو باقی انشاءاللہ مشق والی تختی کل اس کے اندر